سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ان کیمرہ بریفنگ اجلاس اب شروع ہو چکا ہے وزیر اعظم مشرق وسطی اور ایران اسرائیل جنگ پر ان کیمرہ بریفنگ دیں گے۔ ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت سے متعلق اپوزیشن تقسیم ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے دعوت قبول کر لی، جبکہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی سے عدم ملاقات کو جواز بنا کر بریفنگ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، نمائندہ بول نیوز فہد چودھری سے جان لیتے ہیں۔ فہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، ملکی قومی سلامتی کی جو صورتحال ہے، خطے کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے، اس پر وفاقی حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ میں موجود جو سیاسی لیڈرز ہیں، پارلیمانی لیڈرز ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، ان کو بریف کیا جائے گا، ان کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی، تمام طور تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ آج وزیر اعظم ہاؤس میں ان کیمرہ بریفنگ سیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے اس سے متعلق اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں جو حکمران اتحاد ہے اس میں شامل تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز، سینئر جو ان کے رہنما ہیں وہ شریک ہیں، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے صرف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف اور دیگر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، اپوزیشن لیڈرز جو ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں، وہ دعوت کے باوجود اس اہم قومی سلامتی سے متعلق جو اجلاس ہے اس میں شرکت نہیں کر رہے۔ جو لوگ شرکت کر رہے ہیں ان میں جو ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہیں، امیر جے یو آئی فضل الرحمان ہیں، ایم کیو ایم کی جانب سے ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال شرکت کر رہے ہیں، خالد مقبول صدیقی ہیں، دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے پارلیمانی لیڈر شرکت کر رہے ہیں، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد جو خطے کی صورتحال ہے، خاص کر جو اس کے بعد خلیجی ممالک کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پر بریفنگ دے رہے ہیں، تفصیلی بریفنگ دی جائے گی، جبکہ اعلیٰ عسکری حکام بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اور ارکان پارلیمنٹ جو ہے سیاسی رہنماؤں کو پاک افغان سرحدی کشیدگی جو ہے اس پر بھی بریف کیا جا رہا ہے۔ جو افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان میں مختلف علاقوں میں جو بلا اشتعال کاروائیاں کی گئیں، دہشت گردی کی کاروائیاں کی گئیں، ان پر بریف کیا جا رہا ہے، جبکہ جو پاکستان کی جانب سے فوری مؤثر کارروائی کی گئی، رد عمل دیا گیا، اس سے متعلق بھی تفصیلات سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ اس سیشن کے بعد سوالات بھی کر سکیں گے۔ ہر طرح سے جو ہے وہ سیٹسفائی کیا جائے گا ارکان پارلیمنٹ کو، جبکہ یہ ان کیمرہ اجلاس ہے، اس کی کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی تفصیلات جو ہے ان کو لیک آؤٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ فہد، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ پاکستان نے بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ کر دیا، ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤس تباہ کر دیے۔ پاکستان نے گزشتہ ایک ہفتے میں افغانستان کے فوجی اہداف پر 50 سے زائد حملے کیے۔ امریکی جریدے کے بھی آپریشن غزب الحق پہ پاکستان کی بڑی کامیابی کی کارروائی کی تصدیق کی گئی۔ افواج پاکستان کا افغان طالبان کی جارحیت کا بھرپور جارح جواب جاری۔ بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ کر دیا، ایک ایئر کرافٹ ہینگر، 2 ویئر ہاؤس تباہ کر دیے۔ سیٹلائٹ سے جاری تصاویر میں بگرام بربادی کے مناظر دنیا نے دیکھ لیے۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے آپریشن غزب الحق میں پاکستان کی بڑی کامیابی کی تصدیق کر دی۔ جریدے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ خود افغانستان کی وزارت دفاع نے بھی پاکستانی حملے کی تصدیق کر دی۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، افغانستان میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کے شواہد اقوام متحدہ کی رپورٹس میں بارہا پیش کیے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب دفاعی ماہرین نے بگرام ایئر بیس پر پاکستان کی کامیاب کارروائی کو اہم کامیابی سے تعبیر کیا۔ کہا، بگرام ایئر بیس کو نشانہ بنا کر پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا کہ وہ افغانستان میں کہیں بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ طاہر اشرفی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جذبات کو ان کو غلط جو ہے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی کہ آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے مطابق وہ واپس آئیں، ہم ان کے لیے بات کریں گے۔ جو بھی اس ملک کے آئین، قانون اور دستور کو تسلیم کرے گا، انشاءاللہ ریاست اس کے لیے راستہ ضرور دے گی۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب سے، جو کہ پاکستان نہیں پورے عالم اسلام کی ایک عظیم ترین شخصیت ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے، فتنہ خوارج کے حوالے سے ایک بہت ہمارے لیے ایک رہبر کا کردار ادا کر رہے ہیں، کہ وہ چند باتیں آپ سے وہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا یہ جو دورہ تھا بلوچستان کا، اس کو اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ یہاں آ کر ہم اپنے
افواج کو, اپنی پولیس کو, FG کو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے, اور ہم حالات کا بھی ہم جائزہ لیں گے. تو 3 دنوں میں جس طریقے سے ہمیں یہاں کی انتظامیہ نے پریزنٹیشن دی, جو اعداد و شمار ہمیں دیے, ہم اس میں حیران ہو گئے, اور ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. اور آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, میں خاص طور پہ باقی تمام صوبوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب ان کی نگرانی میں جس طریقے سے یہاں کوآرڈینیشن کے ساتھ یہاں کام ہو رہا ہے, کہ یہاں گورنر صاحب ہوں, وزیر اعلیٰ ہوں, IG ہو, FG ہو, پولیس ہو, یہ سب مل کر جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, یہ ایک قابل تقلید نمونہ ہے. تمام صوبے اس کی تقلید کریں. ہماری یہاں ملاقات CM صاحب سے ہوئی, اور انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے لیے افطار کا انتظام کیا, اور اس کی خاص بات کہ تمام اپنے کابینہ کے وزراء کو انہوں نے شامل کیا, اور حزب اختلاف کے لوگوں کو بلا کر ایک زبردست گلدستہ سجایا انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سیکرٹری داخلہ صاحب حفظہ شفقات صاحب نے جو ہمیں پریزنٹیشن دی, اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہاں بلوچستان کے لیے, یہاں کے عوام کے لیے صحت اور روزگار اور اتنے سارے کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر ہماری شہداء کی فیملیز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, تو ہمیں بہت احساس ہوا, اور یہ معلوم ہوا کہ صرف پولیس کے 1115 آفیسر شہید ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا فگر ہے. تو ہم نے ان شہداء کی فیملیز کو ان کی حوصلہ افزائی بھی کی, ان کا شکریہ بھی ادا کیا. ان کو ہم نے پیشکش کی ہے کہ جامعۃ الرشید, الغزالی یونیورسٹی اور جتنے ہمارے کالج ہے, منہاج القرآن ہے, جتنے ہمارے ادارے ہیں, ہم فوج اور پولیس اور FG کے شہداء کے بچوں کے لیے مفت ان کی تعلیم کا انتظام کریں گے. تو وہ جہاں بھی, چاہے وہ کراچی میں ہو, بلوچستان میں, جہاں بھی انشاءاللہ ہم اس کا خیال رکھیں گے. پھر گورنر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, تو ان کی گفتگو بھی وہی تھی جو CM کی گفتگو تھی, اور وہی گفتگو تھی جو ہم نے اسلام آباد میں سنی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری فوج, ہماری ادارے سب اکٹھے ہیں, مل کر کام کر رہے ہیں. تو میں اس وزٹ کے نتیجے میں پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے, اور خاص طور پہ بلوچستان کے حالات بہت جلد ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور جتنے کام یہاں ہو رہے ہیں, جو اقدامات ہو رہے ہیں, جس اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں, ان کے نتائج ہمیں ملیں گے. آخر میں ہماری ملاقات جو ہوئی تھی وہ کور ہیڈ کوارٹر میں ہوئی, اور جنرل راز صاحب جو کور کمانڈر صاحب ہیں یہاں کے, انہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی. جس طریقے سے انہوں نے پوری تاریخ بیان کی بلوچستان کی, اور یہاں کے حقیقی مسائل ہمارے سامنے اجاگر کیے. تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ میں اپنے میڈیا کے چینل سے یہ درخواست کروں گا کہ کور کمانڈر کوئٹہ سے اور حفظہ شفقات صاحب سے باقاعدہ یہ پریزنٹیشن لیں اور دنیا کو بتائیں. تو اللہ تعالی ہمیں یہاں ہمارے اس وزٹ کو قبول فرمائے. اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جہاں ضرورت ہو انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں گے. اور عید کے بعد جو 2 روزہ یہاں سیمینار ہوگا وہ غیر معمولی ہوگا. انشاءاللہ امید ہے کہ پورے ملک کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.